السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں غلام مصطفیٰ آپ کے چینل پیام اسلام سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 135 اور 136 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ قرآن پاک کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ جب کہیں جنت کا تذکرہ آتا ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دوزخ کا تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ جہاں کہیں اچھے اعمال کی جزا کا تذکرہ آتا ہے وہاں اللہ رب العزت برے کاموں کی سزا کا ساتھ ہی تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت اچھے کاموں پر انعام کا اعلان فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برے کاموں سے بچنے کی بھی ترتیب بتا دیتے ہیں۔ تو ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ والذین اذا فعلوا، وہ لوگ اذا فعلوا جو عمل کر بیٹھیں فاحشہ گناہ کا، برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، او ظلموا یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر لیں، انفسہم اپنی جان پر، ذکر اللہ تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جائے۔ ایسے لوگ جو ان سے غلطی ہو جائے بے حیائی کا یا کوئی ظلم کا کام ایسا کر بیٹھیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کوئی کر بیٹھیں، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ فوراً وہ اللہ کو یاد کریں۔ فاستغفروا، پس انہیں چاہیے کہ وہ بخشش مانگیں، توبہ کریں لذنوبہم، اپنے گناہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں چاہیے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو اللہ کے سوا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ اپنے اس فعل پر عَلَىٰ مَا فَعَلُوا جو اس نے کیا ہے جانتے بوجھتے، وَلَمْ يُصِرُّوا اس پر اصرار نہ کریں، ڈٹ نہ جائیں، بار بار نہ کریں، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا اس عمل پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جو انہوں نے کیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیں توبہ کا طریقہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیا طریقہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، جو ایمان والا ہے اس کا حق بنتا ہے وہ کیا کرے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ مانگے، اس گناہ سے پناہ مانگے، اور اللہ فرماتے ہیں اس اللہ کے سوا معاف کرنے والا ہے بھی کون، اور جو اپنا اس فعل پر جانتے بوجھتے اصرار کرے گا تو اس کے لیے پھر سرزنش فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے آگے کہ جو جانتے بوجھتے گناہ پہ ڈٹا رہے تو اس کے لیے فرمایا کہ پھر اللہ اس کے لیے اللہ کی پکڑ جو ہے جب آئے گی کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ البتہ آپ نے فرمایا کہ انسان کی توبہ جو ہے وہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے۔ نبی پاک کی حدیث کا مفہوم ہے، قرآن پاک کی متعدد آیات میں کہ اس وقت تک انسان کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ اس سے نزاع کا وقت، یعنی اسے موت کے جو آثار ہیں نظر آنے شروع نہ ہو جائیں یا قیامت کے آثار نظر آنے شروع نہ ہو جائیں، اس وقت تک انسان کی جو توبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے رہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ مصمم ارادے کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور جو ہے صمیم قلب سے اللہ کے حضور حاضر ہو کر آنسوں کو بہاتے ہوئے، دیکھیں ہمارا چارہ بھی تو نہیں ہے نا کوئی اللہ کے سوا، غلطی انسان ہو جانا انسان وہ بڑی بات نہیں ہے، اس غلطی پر اصرار کرنا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ڈٹ جانا، اس پر اڑے رہنا، یہ جرم ہے۔ غلطی اگر ہو گئی اللہ فرماتے ہیں
ایمان والے ہیں وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت. اگر دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر تمہارے سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، جرم ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہ پہ پیشمان ہو، شرمندہ ہو، اقرار کرو اللہ کے سامنے، اور اللہ سے توبہ صدق کے دل سے، مصمم ارادے کے ساتھ، صمیم قلب سے، گڑ گڑاتے ہوئے سر سجدے میں رکھ دو. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے، اپنے نے فرمایا کہ جو انسان اللہ سے کچھ مانگنا چاہے نا، حاجت مانگنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے اچھے طریقے سے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور پھر اپنا اللہ کے جو مانگے اللہ اس کو عطا کر دیں گے. یعنی یہ طریقہ ہے مانگنے کا. ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم اور طریقے اختیار کر رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. اللہ کو منانا ہے تو اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، سر سجدے میں رکھ دو. بس اللہ سے یہ کہو اللہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں سر نہیں اٹھاؤں گا. چند آنسوں کے قطرے نکلنے کی دیر ہے، اللہ کی ٹھاٹھیں مارتے ہوئی رحمت تمہارے اوپر سایہ کر دے گی، تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے گی. دیکھیں اللہ کے انوارات نظر آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ کے انوارات انسان کے اوپر ہوتے ہیں، سکونت ملتی ہے، بہت ایک قسم کی مٹھاس ہوتی ہے جو بیان کے قابل تو نہیں ہے. لیکن جب انسان اللہ کے سامنے ہتھیار سرنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو، جب اللہ، شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، جب سرنڈر کر دیتا ہے اللہ بالکل، یا اللہ بس میں بے بس ہوں، گناہ ہو گیا، جرم ہو گیا، اقرار کرتا ہوں، غلطی ہو گئی، معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے جزائے بدلہ ہے اللہ کا، مغفرت کا بدلہ اپنے رب کی طرف سے. وجنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہے جس میں نہریں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا یہ اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کو، یعنی اللہ سے صدق کے دل سے توبہ کرنے والے کا کیا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت ہے، اس میں نہریں ہیں، باغات ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ کا قانون ہے کہ جنت میں سے اللہ کسی کو نہیں نکالے گا، دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آئے گا، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے پھر اس سے نکال. تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جب بھی ہمارے اندر سے کوئی غلطی ہو جائے، اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے 10 بار توبہ کر لی ہے، اب کیا کریں یار، اب اللہ معاف پتہ نہیں کرے گا. نہیں، 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹ گئی ہے پھر کر لیں، پھر اللہ کی طرف. لیکن شرط یہی ہے کہ اس وقت دل میں کھوٹ نہ رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ بس اب تو کر کے پیچھے وہ معافی مانگ لوں پھر دیکھا جائے گا. نہیں، دل میں یہ ارادہ ہو کہ بس آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے اس سے بچنا ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، جرم سے، غلطی سے مجھے بچا لے، اور جو میں کر بیٹھا ہوں وہ مجھے معاف کر دے. چند آنسوں کے قطرے اللہ کی رضا کا سبب ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے، اگر آپ نے اللہ کو منانا ہے، چند دل کے ساتھ چند قطرے آنسوں کے اللہ کے نذرانہ پیش کریں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، انعام حاصل ہو جائے گا. اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی ہمیشگی کی زندگی ہے. اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یہ عمل سے ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.